السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو محرم کا بڑا ذکر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب اسلامی کیلنڈر میں دیکھتے ہیں تو وہاں جہاں اسلامی مہینوں کے نام ہوتے ہیں تو محرم کے ساتھ حرام لگا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، یا سوشل میڈیا پر محرم کے حوالے سے جب میسیج چلتے ہیں تو وہاں بھی لکھا ہوتا ہے محرم الحرام۔ تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہمیں یہ میسیج بھیجا کہ محرم کو حرام کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس حرام کی وجہ سے اس میں کچھ کاموں کو کرنا حرام ہے جس کی وجہ سے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، یا اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ سوچا کہ آج انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر دیں اور اس کی صحیح وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ دیکھو دوستو بزرگوں، جہاں حرام کا ایک معنی حرام ہوتا ہے یعنی حلال کی ضد، حلال کا اپوز، جیسے ہم کہتے ہیں بہت سارے کام حلال ہے، بہت سارے کام حرام ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی حلال کھانا حلال ہے اور حرام کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو ہوتا ہے حرام کا مطلب جو حلال کا اپوز ہے، حلال کی ضد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوستو بزرگوں، حرام کا ایک معنی ہوتا ہے قابل احترام، یعنی حرام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس چیز کا احترام کیا جاوے، قابل عظمت، اللہ کے یہاں وہ محترم چیز ہے۔ جیسے مسجد حرام ہم کہتے ہیں، چونکہ وہ حرم کا حصہ ہے، دوسری مسجدوں کے مقابلے میں حرم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زیادہ مقام ہے، اس وجہ سے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ تو حرام کا ایک معنی تو حلال کا اپوز اور ایک معنی ہوتا ہے قابل۔ محرم کے ساتھ حرام کا لفظ دیکھ کر بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اچھا کام کرنا حرام ہے، چونکہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین ماں آپ کے گھرانے کے چونکہ شہید کر دیے گئے تھے، اس لیے یہ ماتم کا مہینہ ہے، اس لیے غم کا اور سوگ منانے کا مہینہ ہے، اس میں کوئی اچھا کام شروع نہ کیا جاوے، اور اس میں کوئی بھی مان لو جیسے دکان کی اوپننگ ہے، شادی بیاہ ہے، نہ کیا جاوے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ خوشی کے کام نہ کیے جاویں۔ دوستو بزرگوں، اگر کسی مہینے میں کسی اللہ والے کی، کسی صحابی کی اگر شہادت ہو گئی ہے تو کیا اس مہینے کو سوگ والا ہم کہیں گے؟ کیا شہادت کوئی سوگ کی چیز ہے؟ شہادت کوئی ماتم کی چیز ہے؟ شہادت تو وہ چیز ہے جس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا کرتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ بعض روایتوں میں تو 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح شہادت کی تمنا کا ذکر ہے۔ ہمارے کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے شہادت کی تمنا کی ہے، بلکہ کتنے صحابہ ایسے ہیں جو الگ الگ تاریخوں میں اللہ کے لیے شہید ہو گئے ہیں۔ تو اگر کسی دن کو یا کسی مہینے کو کسی صحابی کی شہادت کی وجہ سے ہم ماتم والا کہیں گے تو دوستو بزرگوں، اسلامی تاریخ میں کوئی دن ہی شاید بچے گا کہ جس دن کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو، کسی اللہ والے کی اللہ کے نام پر قربانی نہ ہوئی ہو۔ دوستو بزرگوں، اس کو ماتم کا مہینہ قرار دینا ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں اور سب سے محبوب بیٹی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح راجح روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ اگر یہ ماتم کا مہینہ ہوتا یا کسی خوشی کے نہ منانے کا مہینہ ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کراتے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ غلط فہمی میں بالکل نہ رہیں۔ یہ محرم کے ساتھ حرام کا لفظ دیکھ کر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنا حرام ہے۔ جو بھی آپ کام کرنا چاہیں، کسی کام کا آغاز کرنا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں، یا آپ کوئی اچھا کھانا کھانا چاہیں، یا آپ خوشی کے لائن سے جو بھی تقریب منانا چاہیں، دوستو بزرگوں، جس طرح دیگر مہینوں میں وہ جائز ہے، اس مہینے میں بھی خوشی کی تقریب منعقد کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھا دے، مسائل کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔